بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں اپنے اپنے گھروں میں؟ اور یہ آج آپ کا جو ہے جو ماڈلز کر رہے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے، پالیسی انالیسس کے، یہ اس کا لاسٹ ایک ٹاپک ہے، میتھڈس فار امپروونگ ریشنالٹی، کہ آپ کون سے وہ میتھڈس ہیں، وہ ذریعے ہیں، وہ طریقے ہیں جن کو یوز کر کے آپ ریشنالٹی جو ہے ایک ڈیسیجن میکر جو ہے اپنے اندر امپروو کر سکتا ہے، اور اس ریشنالٹی کی وجہ سے آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کس طرح سے ورتھ وائل فروٹفل ہو سکتی ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم اس میں تھوڑی سی ہے جو ایک ڈسکشن کریں گے۔ یہ ان ماڈلز کے حوالے سے ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے۔ باقی جو ہے پھر کل کے لیکچر میں ہم نیا ایک ٹاپک جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہربرٹ سائمن جو تھا ایک سوشل سائنٹسٹ تھا جو بہت زیادہ اپوسٹل تھا، ہی واز اے پروفاؤنڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور اس کا زیادہ جو ایمفسس تھا وہ ریشنالٹی کے اوپر تھا، اس نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم ریشنالٹی کے رول کو نگلیکٹ کیے بغیر اچھی ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے۔ وہ اس بات کے اوپر زور دیتا تھا ہمیشہ کہ we should believe in rationality, we should not negate the role of rationality in decision making process, and he was an optimistic person، اور وہ ہمیشہ جو ہے ایک optimistic rational approach جو تھا اس کو ہیومن افیئرز میں اڈاپٹ کرنے کا حامی تھا، اور اس کی خاطر اور اس کی جو تھیوری ہے وہ اس چیز کو ہمیشہ ایڈوکیٹ اور پروموٹ کرتی رہی ہے کہ ریشنلسٹک ٹیکنیکس کو ہم یوز کر کے کیسے انسانی جو افیئرز ہیں، ہیومن افیئرز ہیں، جو معاملات ہیں، ان میں کس طرح سے امپروومنٹ اور بہتری لا سکتے ہیں۔ جو ہربرٹ سائمن تھا وہ کہتا تھا کہ ریشنالٹی جو ہے وہ کسی بھی ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر ایک گول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب گول کیا ہوتا ہے؟ گول وہ ہوتا ہے جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی پالیسی کے نتیجے میں آپ کی کوئی بھی پالیسی ہو سکتی ہے۔ اب آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا کیا گول ہے، کیا آبجیکٹو ہے؟ کیا آپ پڑھیں، آپ ڈگری حاصل کریں، آپ کو ایک اچھی نوکری مل جائے۔ سو اے گڈ جاب از یور گول۔ سو ہاؤ وڈ یو اٹین دیٹ گول؟ اس گول کو اٹین کرنے کے لیے آپ روز یونیورسٹی آتے ہیں، لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، گھر جا کے نہیں پڑھتے، ویسے تو آپ کلاس میں بھی نہیں پڑھتے۔ اس کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں، ایک پلان آف ایکشن آپ روز اپنے دماغ میں بناتے ہیں صبح اٹھ کے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کو پھر میٹیریلائز کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں ایوری ڈے، تب جا کے آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کی پوزیشنز میں بچے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہربرٹ سائمن صاحب تھے تو انہوں نے یہ بلیو کرتا تھا کہ ہیومن ریزننگ جو ہے یہ ایک پاورفل موٹیویٹر ہوتا ہے کسی بھی ڈیسیجن میکر کے اندر، کہ وہ اپنے ریزن کو استعمال کرتا ہے، اور اس ریزن کین ورک لائک اے میڈیٹر اینڈ اے موٹیویٹر ایٹ دا سیم ٹائم ویز ویز ڈیسیجن میکنگ پروسیس۔ اور یہ ریزننگ جو ہے، یہ ہیومن ریزننگ جو ہے، یہ
جو انٹرسٹ ہوتا ہے پالیسی میکر کا پالیسی میکنگ کے حوالے سے، اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے ہیومن ریزننگ. جب وہ پالیسی بناتا ہے، ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے، تو اس میں اس کی یہ ہیومن ریزننگ کی جھلک ہوتی ہے، ریشنلٹی کی جھلک ہوتی ہے اس پالیسی کے اندر. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہم 100% ریشنلٹی کو یوز نہیں کر سکتے، ہم 100% ریزننگ کو یوز نہیں کر سکتے. اس کی بہت ساری ٹیکنیکل مورل ریزنز ہو سکتی ہیں. آپ کی ریشنلٹی جو ہے وہ باؤنڈیڈ ہو سکتی ہے، اس کی کوئی کنسٹینٹس ہو سکتی ہیں. اب تمام مثال کے طور کے اوپر اب تمام انسانوں کے اندر جو ہیومن ریزننگ ہے اس کا جو فیکٹر ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کسی کے اندر ریزننگ کا لیول ہائی، کسی کے اندر لیول کم، کسی کے اندر ریشنلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت معاملہ فہم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں بس وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آئی بس رگڑ دو، حد تیری کی ایسی تیسی والا سسٹم ایک ہوتا ہے. تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ جو ہیومن ریزننگ ہے ہیومن افیئرس کے اندر ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے آپ 100% اچیو نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے ان کو یوز کرتے ہوئے یو کین اٹین میکسیمم اینڈ لوز منیمم. بیسیکلی یہ اس کی تھیوری تھی ہربرٹ سائمن کی. اب اس تھیوری کی بنیاد کے اوپر اس نے کچھ ارینجمنٹس جو ہیں ایک ریشنل ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے اس کے اوپر تھوڑا سا اس نے کچھ کام کیا. اب وہ 5-6 پوائنٹس ہیں اس کے، اس کو ہم 1 بائی 1 جو ہے بچوں ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلا اسپیشلسٹ گروپس اینڈ آرگنائزیشن. وہ کہتا ہے کہ کوئی ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ارریشنلٹی کے، ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کچھ ایسے اسپیشلسٹ گروپس ہونے چاہیے اور کچھ ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے، ان کو پروموٹ اور کریٹ کیا جائے جن کی بدولت جو آرگنائزیشنز ہیں دے کین ڈیل ود ریپیٹیٹو ڈیسیجنس. کہ ڈیسیجن جو ہیں وہ اوور لیپ نہ کریں، ایک جیسے نہ ہو ڈیسیجن، ان کو ڈفرنٹ ڈیسیجنز ہونے چاہیے. یعنی کہ ایک ڈیسیجن ہے، اگلا بھی اسی کی کاپی ہو، اگلا بھی اسی کی کاپی ہو، اگلا بھی ریپیٹ ہوتا جائے. تو اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اسپیشلسٹ گروپس اور آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو اس چیز کا سدباب کریں کہ ریپیٹیٹو ڈیسیجنز جو ہیں، جو روٹین کے ڈیسیجنز ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے، بہتر ڈیسیجن میکنگ ہو سکے، بہتر فیصلے کیے جا سکیں. ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر یو کین اچیو میکسیمم، یو کین اٹین یور گولز. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اسپیشلسٹ گروپس اور آرگنائزیشنز کے حوالے سے. پھر وہ کہتا ہے کہ دیر شوڈ بی، جو مارکیٹس ہوتی ہیں ان کا جو میکنزم ہوتا ہے مارکیٹنگ کا، وہ کہتا ہے ایک ایسا رستہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے آپریٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں، آپٹیمل ارینجمنٹس کے لیے. ایک آزاد سوشل چوائس کی جو فیسلٹی ہے اس کو اٹین کرنے کے لیے ایک ایسا میکنزم تیار کیا جائے
مارکیٹس کے حوالے سے اور کس طرح سے آپریٹ کرے کہ وی شوڈ گیٹ انفارمیشن وی نیڈ ٹو آپریٹ اینڈ ریچ vis-a-vis decision making. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے تیسرا پوائنٹ ایڈورسری پروسیڈنگز. وہ کہتا ہے کہ ان کو ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے اور جو پارٹیسپینٹس ہیں ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو اپنا رول پلے کرتے ہیں کہ کچھ ایسی لیگل میتھڈز ہونے چاہیے کہ ایسی لیگل پروسیڈنگز ہونی چاہیے جن کی بدولت جو ڈیسیجن میکرز ہیں دے شوڈ بہیو ریشنلی، وہ ریشنلی ایکٹ کریں. جسے آپ جوڈیشل میتھڈز دیکھتے ہیں یا لیگل میتھڈز دیکھتے ہیں پروسیجرل فیئرنیس کے حوالے سے، تو ڈیسیجن میکنگ میں بھی ایسے پروسیجرز ایسے میتھڈز کو اڈاپٹ کیا جائے تاکہ ایک افیکٹو ٹرانسپیرنٹ ڈیسیجن میکنگ ہو سکے، ایک ریشنل ڈیسیجن میکنگ ہو سکے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ بچوں اس کا ہے چوتھا پوائنٹ ٹیکنیکل ٹولز فور ڈیسیجن. اب ٹیکنیکل ٹولز فور ڈیسیجن سے کیا مراد ہے؟ ٹیکنیکل ٹولز سے مراد یہ ہے کہ سائمن بلیو کرتا ہے کہ دی یوز آف ریشنل ٹیکنیکس آپریشنز research oriented operations, rational techniques based on rationality improves the rationality in decision making. اب یہ ٹولز کیا ہیں ٹیکنیکل؟ the technical tool for decision making is the those techniques and the operations which are research oriented. And computers, what are computers? To compute values, to compute information. These are the tools which are used to improve rationality in decision making. اس کے علاوہ بچوں جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے نالج آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس. اب جو ہربرٹ سائمن تھا وہ ہی بلیوز دیٹ دی انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ ہیز دی ability and power to change human behavior vis-a-vis decision making. And at the same time he believes that he didn't told any procedure and he did not prescribe how institutions may be changed apart from better political education. لیکن اس نے یہ بھی بتایا جو پبلک انفارمیشن ہے that can be used to enhance rationality in decision making process. That the information is the basic ingredient, basic determinant in rational decision making. For example, if a decision maker does not have any information about a problem for which he is going to make a policy, so what do you think? Is he going to make a good policy? Is he going to make a good decision vis-a-vis that problem?
I don't think so. There will be some loopholes and underminings in that decision-making process. So, the knowledge of political institutions has a profound impact on the decision-making process. The last point in which he argued that knowledge can be used as a facilitator. Knowledge is the key factor in rational problem solving. And if you don't have a knowledge, so do you think any human society or any human can progress? اگر آج آپ بنی نوع انسان کی بات کریں تو کیا انسان ہمیشہ سے ایسے پکے محلات میں رہتا تھا؟ نہیں، شروع میں انسان غاروں میں رہا کرتے تھے. جیسے جیسے ان کو نالج آتا گیا، نالج بڑھتا گیا، their progress increased by the passage of time. But this world is very complex. There are some limitations in rationality. There are some constraints in rationality which we had discussed in our previous lecture. Constraints to rationality. Do you remember? We discussed conflict between rational choice and the need for action. We had discussed problem of cost and benefit analysis. We had discussed about the accomplishment of our goals with decision making. So, when you had a knowledge, then there's a thing called human reasoning. Human reasoning, اس کو ہم معاملہ فہم بولتے ہیں، معاملہ فہمی بولتے ہیں. That is very important. And work like as an instrument which helps in selecting goals, objectives, and human reasoning helps among humans to reach at a certain point or to reach at a certain decision of their human affairs. As I told you, this world is very complex. You have to deal with all different situations, scenarios. So at the end of the day, what we have got, that the Herbert Simon theory leads to the management approach vis-a-vis public policy. And his emphasis on the use of rational techniques in order to solve problems
lead us to understand there is a thing called self-interest, and that self-interest is very important. It could be a powerful motivator vis-a-vis public policy. If you are motivated, then you are more likely to do a good decision. You are more likely to take good decisions in order to solve a problem. And when you have a self-interest, you are more likely to solve conflicts. If you don't have a self-interest, you are no longer be able to do a rational decision making. You are no longer be able to solve a conflict. Then the situation will remain the same. Alright? So this was a little topic. I want to give you a bird eye view of methods for improving rationality. I'm sure you have got all the points. If you have any problem regarding this lecture, your questions are always welcome, which you don't ask. And I will give you the sessionals on the basis of your active participation in this lecture programs, which I'm sorry nobody of you even dare to ask any question. Okay, so these models regarding the policy analysis are finished. So next time we are going to start 3 more chapters in our next 8 lectures. The theories of the public policy, and there are 2 other chapters as well. I will let you know tomorrow. So go through it, listen to it, and if you have any query, you are more than welcome to ask. Thank you very much.